بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک ایک بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، اور درود پاک ہی کی برکت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور درود پاک ہی وہ مبارک عمل ہے جس کی برکت سے ایک امتی کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتے نام لے کر کرتے ہیں۔ درود پاک وہ مبارک وظیفہ ہے کہ حدیث میں ہے، اگر تم لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً مجھ پہ درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ كَفَارَةٌ لَكُمْ، کیونکہ تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا یہ تمہارے لیے تمہاری گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آئیے شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں، میرے گلی میں ایک جوان رہتا تھا جو بظاہر دین کا پابند نہیں تھا، اور اس کے بارے میں میرا گمان بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی جوان ہے، اور اس کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہیں لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس کی سفارش کروں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اتنا بڑا مقام اس کو کیسے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ میں اٹھ کے حیران ہوا، اپنے شاگرد اور مریدین کو اس واقعے کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں، دوسرے دن فجر کی نماز میں نے پڑھی کہ یہ جوان میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہا، شیخ، مجھ میں جو کوتاہیاں ہیں آج میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پہ توبہ کرو، تو میں بیعت کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے بیعت کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دنیا کے اعتبار سے بڑے آدمی تھے۔ ایک بار ان کو شوق پیدا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھ گناہگار کو کیسے نصیب ہوگی۔ لکھتے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے درود پاک پڑھنے لگا، اور دل میں طلب تھی اور یہ نیت کی، تب تک نہیں سوؤں گا جب تک مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نہ ہو جائے، جب تک نیند نہ آئے میں درود پاک پڑھتا جاؤں گا۔ اور طلب تھی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور درود پاک پڑھنے لگا۔ اتنے میں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ان کو نصیب ہو گئی۔ بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھے، تڑپ سے پڑھے، طلب سے پڑھے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کے راستوں کو کھولتے ہیں، کیسے بندشیں ختم ہوتی ہیں، کیسے آپ روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہوتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں، آپ کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور بار بار نصیب ہوتی ہے۔ یہ ساری درود پاک کی برکتیں ہیں۔ کوئی بھی درود پاک ہو پڑھا کرے، اور شوق سے پڑھا کرے، اور اس کو معمول بنائے، کیونکہ سارا تعلق اور سارا معاملہ یہ دل سے جڑا ہوا ہے۔ آپ دل سے پڑھیں گے، دل کی توجہ سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ درود پاک کی بے انتہا برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے ہماری زبانوں پہ درود پاک کو جاری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔